بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو فتنہ دجال سے ریلیٹڈ ہماری سیریز کنٹینیو ہے، اور آج ہم بات کریں گے ٹرائل آف نالج کے بارے میں۔ یہ دجال کے دور میں انفارمیشن بہت زیادہ ہوگی، نالج بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، انفارمیشن کی ایک بھرمار ہوگی جو لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی، لیکن اس دور میں ہم نے کون سی باتوں کو یاد رکھنا ہے؟ تو اس کے لیے تھرڈ سٹوری ہے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ آپ ہمارے ایک بندے کے پاس جائیں جن کے پاس آپ سے بھی زیادہ نالج ہے، حضرت خضر علیہ السلام، اور ان سے جا کر علم حاصل کریں۔ اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس بات کے اوپر کیا رویہ تھا۔ کیا انہوں نے یہ کہا کہ میں تو نبی ہوں، میرے پاس جو نالج ہے وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سب سے زیادہ علم ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور انسان کے پاس جا کر علم حاصل کروں؟ یا پھر انہوں نے ہمبلنس دکھائی؟ دیکھیں، انہوں نے ہمبلنس دکھائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کیا، اور انہوں نے کئی کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ طے کیا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب جب وہ ملتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے، تو وہ ان سے کیا فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ دونوں چل پڑے، اور سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ غریب لوگوں کی کشتی کا تختہ جو ہے اس کو توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے غلط کام کیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچر یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ فوراً اس کو روکتے تھے، ٹھیک ہے، بولتے تھے اس کے خلاف۔ تو انہوں نے جب یہ کام دیکھا کہ یہ تو غلط کام ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیں اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ آگے چلتے ہیں، آگے جا کر حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اب میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو یہ اپنی دونوں آگے چلتے ہیں، اور آگے جا کر انہیں ایک بستی نظر آتی ہے، وہاں کے لوگوں سے یہ کھانا طلب کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ تو اسی بستی میں حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دیوار نظر آتی ہے جو بالکل گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اس کی اجرت لے لیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، اور پھر ان تینوں چیزوں کی ان کو ریزنز بتائیں کہ میں نے جو تختہ توڑا تھا وہ اس لیے توڑا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتیوں کو جو ہے وہ ان کو پکڑ لیتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کے ہاتھ نہ لگے۔ اسی طرح جو میں نے بچے کو قتل کیا تھا وہ بڑے ہو کر والدین کے لیے فتنہ بن جاتا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو اس سے بہتر اولاد دے۔ اسی طرح جو دیوار گرنے والی تھی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اپنے خزانے کو نکال لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان ساری باتوں کی حقیقت جو ہے وہ سمجھ آ گئی۔ تو دیکھیں، اس سٹوری سے جو ہے وہ ہمیں 3 لیسنز ملتے ہیں۔ پہلی یہ چیز کہ نالج میں ہمیشہ انسان کو ہمبل رہنا چاہیے کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بہت سی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی حقیقت ویسے نہیں ہوتی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے کہ ہمارا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ اور تیسری چیز کہ جب دجال آئے گا اور اپنی طرح طرح کی انفارمیشن سے ہمیں فیسینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم نے صرف اور صرف اسی نالج کو پرائیورٹی دینی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔